وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معك من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کننا کارہین صدق اللہ العظیم۔ 8ویں پارے کے آخر میں 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا تھا جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں بن گئے تھے، جس میں سے ایک ایمانداروں کا گروہ تھا اور دوسرا کفار کا گروہ تھا۔ تو جو کفار کا گروہ تھا اس سے حضرت شعیب نے فرمایا کہ تم صبر کرو، انتظار کرو، اللہ کی طرف سے فیصلہ آنے والا ہے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ 9ویں پارے کی ابتدا اس طرح سے ہوتی ہے کہ ان کے قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ ہم اے شعیب تمہیں اور تمہارے ساتھ یعنی جو صاحب ایمان لوگ ہیں انہیں ہم گاؤں سے نکال دیں گے، ورنہ ہماری شرط یہ ہے کہ تم یعنی ہماری ملت میں واپس آ جاؤ۔ تو حضرت شعیب نے اسے ناپسند فرمایا اور جس فیصلے کا ذکر فرمایا تھا وہ فیصلہ بہرحال آ کے رہا، انہیں اچانک زلزلے نے پکڑ لیا اور اس موقع پر حضرت شعیب نے فرمایا کہ میں نے تو جذبہ خیر خواہی کے تحت اور اپنے دینی فریضے کے تحت تم تک یعنی پیغام الہی پہنچا دیا، تم نے اسے تسلیم نہ کیا، تو اب اس میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ پھر ایک مکمل ضابطہ بیان فرمایا گیا کہ اقوام کی تباہی وہ کیوں ہوتی ہے۔ فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی گاؤں میں کوئی رسول بھیجا ہو اور اس رسول کو بھیجنے کے بعد اچانک ہی انہیں پکڑ لیا ہو۔ بات یہ کہ انہیں رنج بھی دیا، راحت بھی دی، اور یہ اس لیے کیا کہ تاکہ یہ لوگ بات کو سمجھ جائیں، اور پھر یہ کیا کہ اگر انہوں نے زاری کی تو بھی اور بعض صورتوں میں نہ کرنے کی صورت میں بھی سیئات کو تبدیل فرما دیا، اور اگر زاری کی اللہ کی بارگاہ میں تو بھی یہ ہوا کہ سیئات تبدیل ہو گئے، حتی عفو، یہاں تک کہ وہ مٹ گئے، یعنی ایسے جیسے کوئی غلطی ہی نہیں تھی۔ لیکن ان لوگوں نے سرکشی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور اپنے معاملات میں چلتے رہے، اور راحت اتنی دی لفتحنا علیہم برکات من السماء کہ یعنی آسمانوں کے دروازے کھول دیے۔ اب یہ کب ہوا؟ اگر وہ ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیا تو ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے، وہاں سے برکات کا نزول ہونے لگا۔ لیکن جب انہوں نے جھٹلایا تو پھر یہ ہوا کہ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ہم نے اچانک انہیں پکڑا۔ اب کبھی تو ایسا ہوا کہ جب وہ اچانک پکڑے گئے تو اب انہوں نے جو ہے وہ زاری شروع کی اور سب کچھ ہوا، لیکن اب ایسے میں کیا ہوتا، کیونکہ کبھی تو ایسا ہوتا کہ رات کو سوتے عذاب اتر جاتا، اور کبھی یہ ہوتا کہ یعنی جس وقت بھی ہے تو وہ عذاب کا کوئی وقت تو، لیکن یہ کہ بہرحال یعنی عذاب کی جو صورت ہے وہ ایک دم سے نہیں ہوتی تھی، عذاب اتارنے کے لیے مہلت دی جاتی تھی، اس کے بعد عذاب بھیجا جاتا تھا۔ اس کے بعد تیسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اس میں یعنی یہ فرمایا گیا کہ اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون، اور پھر فرمایا گیا تلک القرى نقص علیک من انبائہا، کہ یہ گاؤں والے ہیں
جن کی خبریں ہم آپ کو سناتے ہیں. اب ان میں کیا ہوا، انبیاء کرام تشریف لائے اور رسولہم بالبینات فما کانوا لیؤمنوا، یہ ایمان نہیں لائے، تو ہم نے ان کے دلوں کو سربہ مہر کر دیا، مہر لگا دی ان کے دلوں پر. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور فرعون کا واقعہ شروع ہوتا ہے، جو اس صورت میں قدر تفصیل سے ہے کہ آپ بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے فرعون کے دربار میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو. اس نے کہا معجزہ دکھاؤ. آپ نے جب معجزہ دکھایا تو اس میں 2 معجزات تھے. ایک یہ کہ آپ کا جو عصا مبارک ہے وہ سانپ کی شکل اختیار کر لیتا تھا، اور دوسرا یہ کہ آپ کا جو ہاتھ ہے یعنی دست مبارک وہ ید بیضا کی شکل اختیار فرما لیتا تھا، اور اتنی روشنی اس میں ہو جاتی تھی کہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ تھا وہ روشن ہو جایا کرتا تھا. اس نے کہا جادوگروں کو بلاؤ، یہ تو جادو کا معاملہ لگتا ہے اور یہ اصل میں تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں. چنانچہ جادوگروں کو بلایا گیا، جادوگر آئے اور پھر انہوں نے اپنے اپنے سانپ ڈالے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ان سارے سانپوں کو نگل لیا. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو نبوت کا معجزہ ہے، تو وہ سجدے میں گر کے ایمان لے آئے. اور فرعون اس میں بہت سیخ پا، اس نے کہا بھئی یہ لوگ جو ہیں یہ ان کے شاگرد ہیں اور یہ ان کے استاد ہیں، چنانچہ یہ تو معاملہ کچھ بنے گا نہیں. اس نے ان کو سخت سزائیں دیں، یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئے مگر صاحب ایمان ہی رہے، ایمان سے پھرے نہیں. اس کے بعد یعنی جو اگلا رکوع ہے 5واں، اس میں یہ فرمایا بنی اسرائیل کو تسلی دیتے ہوئے حضرت موسیٰ نے، کیونکہ انہوں نے یعنی بنی اسرائیل نے عرض کیا کہ ہمارے معاملات تو وہیں کے وہیں ہیں، بلکہ معاملات اور مزید خراب ہو گئے. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا استعینوا باللہ، کہ تم اللہ سے مدد مانگو اور اللہ جسے چاہے وہ زمین کا اقتدار عطا فرما دے، جسے چاہے زمین کا وارث بنا دے. یورثھا من یشاء من عبادہ. تو پھر فرمایا کہ والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت جو ہے وہ تو متقین کے لیے، نیک لوگوں کے لیے ہی ہے. اور تم ان کی ایذا کی پرواہ نہ کرو، ان قریب تمہارا رب جو ہے وہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا، اور پھر یہ سب پر روشن ہو جائے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. تمہارے اعمال کی آزمائش ایک طرح سے شروع ہو جائے گی. اور حضرت موسیٰ نے اس رکوع میں ان کو صبر کی تلقین بھی کی کہ صبر کرو اور اللہ سے مدد مانگو. اس کے بعد 6 رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ابھی چل رہا ہے. تو بتایا کہ فرعونیوں کی سرکشی کے نتیجے میں یہ جو ان کے باغات تھے، ان کے جو پھل تھے، ان میں نقصانات شروع ہو گئے. یہ عذاب کی ایک صورت تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید یہ اس نقصان کو سہ نہ سکیں اور توبہ کر لیں. تو لیکن ایسا نہ ہوا. پھر ان پر طرح طرح کے طوفان بھیجے گئے اور آخر میں ان کو یعنی سمندر میں غرق کر دیا گیا. اور پھر یعنی بنی اسرائیل کو مشارق اور مغارب یعنی ان کے بدلے کی جو حکومت تھی، ان کی جو حکومت تھی اس کا وارث ان کو بنا دیا. فرمایا کہ بارکنا فیہا، ہم نے اس میں برکت رکھی. وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، تیرے رب کا کلمہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ بنی اسرائیل پر تمام ہوا، یعنی بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا فیصلہ نافذ ہو گیا. اور یہ کس لیے ہوا؟ بما صبروا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا. اب اس کے بعد یعنی 7ویں رکوع میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یعنی بلایا گیا کہ 40 راتوں کے لیے، یعنی پہلے تو 7 یعنی پہلے 30 راتیں تھیں، لیکن پھر انہیں 40 کر دیا گیا کہ وہ یعنی طور پہ تشریف لے جائیں اور وہاں سے تورات لے کے بنی اسرائیل کی ہدایت کریں.